آزادی کے اس جذبے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دینے جا رہے ہیں اس صوبے کے میر کاروان چیف منسٹر بلوچستان جناب میر سرفراز احمد خان بگٹی کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تشریف لے آئے چیف منسٹر صاحب بلوچستان. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی ہمارے ساتھ سٹیج پہ آ رہے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. And I have to say, he is looking extremely dapper in his suit, so smart. کیا بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں آج اپنی تقریر کا آغاز کروں، میں بلوچستان کے لوگوں کو اور اہل پاکستان کو جشن آزادی کی مبارکباد دینے کے بعد ان عظیم شہداء کو یاد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس عظیم وطن کے لیے اپنے مقدس خون بہایا ہے، اور اس کے لیے پاکستان فوج، فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ اینڈ نارتھ، بلوچستان پولیس کے شہداء، ہمارے سویلین شہداء، اور آج ہی کے دن ہمارے آنریبل اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے فرزند جوان، ان کے بیٹے جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں. ان سب کے لیے اور بالخصوص شہداء کے لیے میں سینیٹر مولانا عطا الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کے درجات بلندی کے لیے دعا فرمائیں، اور اس کے بعد پھر میں اپنی تقریر کا آغاز کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ہم نے مخلوق راضی کر لیا ہے. ذرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمدللہ. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدته بین المشرق والمغرب. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییته منا فاحیی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الایمان. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جہنم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. شکریہ مولانا صاحب. آنریبل کمانڈر 12 کور جنرل راحت نسیم احمد خان صاحب, آنریبل ممبرز آف دا سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن, آنریبل ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی, آنریبل ممبرز of Provincial Assembly of Balochistan, honorable members of Balochistan Cabinet, honorable member of Sindh Cabinet, honorable member of Gilgit-Baltistan Cabinet, Chief Secretary Balochistan, IG Police, IGFC,
जनरल ऑफिसर्स, ख्वातीन व हजरात, और सबसे बढ़कर मेरे बलूचिस्तान के दलेर, गजूर, बहादुर, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज़ादी बहुत मुबारक हो। आज का दिन बेशक इस पे कोई शक नहीं कि बहुत अजीम कुर्बानियों के बाद अल्लाह ताला ने हमको इस अजीम मुल्क से नवाजा है, और वो कुर्बानियों का सिलसिला, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो आज तक जारी और सारी है इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, और बिलखसूस बलूचिस्तान में जो हालात है उसके पेश नज़र जिंदा कौमें जो होती हैं, कोई शक नहीं कि आज बलूचिस्तान के अंदर हमारी पाकिस्तान की अफवाज, बलूचिस्तान FC के जवान, बलूचिस्तान पुलिस के जवान, हमारे सिविल सर्वेंट्स, तमाम के तमाम बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं अमन कायम करने के लिए, और उस कुर्बानी के नतीजे में जो जानों का नजराना पेश किया जा रहा है उसको अहले बलूचिस्तान बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। और शोहदा की फैमिलीज जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं या पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी है, मैं उनसे ये मुखातिब होकर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज मैं बलूचिस्तान वालों की तरफ से, बलूचिस्तान के हर बासी की तरफ से, बलूचिस्तान के हर बुजुर्ग की तरफ से, बलूचिस्तान के हर जवान की तरफ से, बलूचिस्तान के तमाम लोगों की तरफ से आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका गम, आपका दुख वो साझा है। जितने आप दुखी हैं उतना बलूचिस्तान का हर बच्चा आपके लिए दुखी है। हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आप यहाँ पर आकर, चाहे वो बलूचिस्तान पुलिस के यहाँ के लोग हों या फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान फौज के वो लोग जो पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ आकर हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, मैं उनको सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूँ और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इसके बाद बलूचिस्तान के जो मखसूस हालात हैं उसके हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत बलूचिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि आपको जिसके इमा पर, मैं उनसे मुखातिब हूँ, दोज हु टुक आर्म्स अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसके इमा पर आपने ये बंदूक का रास्ता चुना है, आपने वायलेंस का रास्ता चुना है, इस रास्ते ने तबाही के सिवा बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं दिया है। इस रास्ते ने हमें सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड रखा है, हमारे आम बलूचिस्तानी को तालीम से महरूम रखा है, हमें सेहत की सहूलियात से महरूम रखा है। आज इमेजिन कीजिए जरा कि कितने 515 अरब रुपए पिछले 10 सालों में सिर्फ गवादर में स्पेंड हुए हैं। तो हमें क्या चीज है जो तरक्की से रोक रही है? वो सिर्फ वायलेंस है, और जिन लोगों ने ये वायलेंस का रास्ता चुना है उनसे मैं ये गुजारिश एक बार फिर इस स्टेज से करना चाहता हूं कि आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप रियासत पाकिस्तान, जिसका फैसला हमारे बुजुर्गों ने और आपके बुजुर्गों ने मिलकर किया था कि पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानी दी थी, पाकिस्तान जो मर्ज वजूद में आया है, उसको तस्लीम करते हुए आपके लिए हमारे दरवाजे, रियासत के दरवाजे हमेशा खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। लेकिन मैं आपको यह भी बताता जाऊं कि यह नहीं हो सकता है कि आप बंदूक के जोर पे अपना नजरिया हम पर मुसल्लत करें। आप बंदूक के जोर पर हमारे राहगीरों को, हमारे मुसाफिरों को, हमारे इस्तादजा को, हमारे बार्बर्स को, हमारे टीचर्स को बेदर्दी के साथ शहीद करें।
یہ نہیں ہو سکتا, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے گی, ریاست پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ اٹھے گی, بلوچستان کے لوگ اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر اس میلی آنکھ کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اس انگلی کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اس ہاتھ کو جو ہمارے گریبان پہ پہنچ گیا ہے اس کو اکھاڑ پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم بلوچستان میں امن قائم کر کے دکھائیں گے. بلوچستان امن کا گہوارہ ہوگا. کوئی دنیا کی طاقت بلوچستان کو امن کے راستے سے نہیں روک سکتی ہے. آپ بندوق کے راستے سے بلوچستان کو, یہ جو بلوچ اقوام ہیں, یہ جو بلوچ بہادر اقوام ہیں, یہ جو بلوچ روایات کے امین ہیں, آپ نے ان کو کس راستے پہ ڈال دیا ہے؟ آپ نے ان کو روایات سے ہٹا دیا. ہم تو اس بالاج گورگیج کی قوم سے ہیں جس نے اپنے ہمسائے کے لیے 100 سال تک جنگ لڑی. ہم تو اس قوموں سے ہیں, ہمارے بزرگوں نے وہ داستانیں رقم کی جنہوں نے اپنے بہوٹوں کے لیے, جنہوں نے اپنے ہمسایوں کے لیے, جنہوں نے برادر اقوام کے لیے تاریخی جنگیں لڑی. آج ہم آنے والی نسل کو کیا بتا کے جا رہے ہیں کہ ہم مسافر کوچوں کو روکیں گے, اس میں سے مسافروں کو اتاریں گے اور ان مسافروں کو اتار کے ان کے عورتوں کے سامنے ان کے شوہروں کو بے دردی سے چھلنی کر دیں گے گولیوں سے, ان کے بچوں کو شہید کریں گے. یہ ہمارے نارمز نہیں ہیں. آپ بلوچ کہلانے کے لائق نہیں ہیں. بلوچ اقوام تو وہ ہیں جو اپنے نارمز پہ, اپنی روایات پہ اپنی جانیں دینا جانتے ہیں. آپ نے آج ہماری بلوچ بچیوں کو جس راستے پہ ڈالا ہے, آپ کی حکومت نے بلوچ بچیوں کے لیے آکسفورڈ کے دروازے کھولے ہیں. بلوچ بچوں اور بچیوں کے لیے, پشتون بلوچ اور بچیوں کے لیے, بلوچستان میں بسنے والے تمام بچوں اور بچیوں کے لیے ہارورڈ اور آکسفورڈ کے دروازے کھولے ہیں کہ آپ وہاں پر جا کر پی ایچ ڈی کریں. اور آپ کے لیے ان لوگوں نے کون سا راستہ چنا ہے کہ آپ خودکش جیکٹس پہنیں, آپ معصوم لوگوں کی قتل و غارت کریں. اس کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. نہ بلوچ روایات اجازت دیتی ہے, نہ اسلامی روایات اجازت دیتی ہے, چاہے جس مرضی قسم کی دہشت گردی ہو. یہ جو اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں, خدا پاک کی قسم ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ خوارجی ہیں اور یہ خوارجی ہیں اور ان کو ہم خوارجی کہتے رہیں گے. دوسری طرف بلوچ قوم پرستی کے نام پر آپ نے بندوق اٹھا لی. آپ کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بلوچ کہلانے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ہماری روایات توڑ دی. آپ نے اس لاحاصل جنگ میں بلوچوں کو ڈالا ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور وہ معصوم بچے میرے جو یونیورسٹیز سے اٹھ کے, کالجز سے اٹھ کے, دیہاتوں سے اٹھ کے آپ کے غلط پروپیگنڈا کا شکار ہو کے آپ کے پہاڑوں پہ آپ ان کو لے کے گئے ہیں. خود تو آپ کے بچے سوئٹزرلینڈ میں پڑھے, خود تو آپ کے بچے فرانس میں پڑھے, خود تو آپ افغانستان کے اندر جو ہیں وہ جو ان کی لگژریس ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پر اپنی زندگی گزارے. اور میرا ایک عام بلوچ جو سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے, اس غریب کے بچے کو آپ جھانسا دے کر, آپ ورغلا کر ان پہاڑوں پہ لے جا کر معصوم لوگوں کی قتل و غارت کرائے اس سے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. آج سمجھ آ گئی ہے تمام لوگوں کو. آج یہ زمانہ جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے. اب دنیا کو آپ ورغلا نہیں سکتے ہیں. یہ پوری دنیا, یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, آج انٹرنیشنل ورلڈ یہ کہہ رہی ہے کہ بی ایل اے دہشت گرد ہے. امریکہ سے لے کر مڈل ایسٹ تک, چائنا تک, رشینز تک, دنیا کی تمام ممالک نے آپ کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے. تو آپ دہشت گردی کا راستہ ترک کریں اور دہشت گردی کا راستہ ترک کرنے کے بعد اپنے وطن واپس لوٹیں. آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. نہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے اندر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کسی اور ول, تینوں چیزوں کی کمی نہیں ہے. ایشو کہاں ہے کہ آپ گرے میں آپریٹ کرتے ہیں. ایشو کہاں ہے کہ آپ ہماری آبادیوں کے اندر گھستے ہیں. ایشو کہاں ہے کہ آپ ہماری بازاروں میں 5 منٹ کے لیے آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں.
ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے لیے جو کام ہم نے کیے ہیں، جو ریفارمز ہم نے کیے ہیں، آج آپ کے بلوچستان کے لوگوں کے لیے بتاتا چلوں کہ آج آپ کا ایک سکول بھی بند نہیں ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے 99% سکول جو ہیں وہ بلوچستان کے کھل چکے ہیں. 3200 سکول وہ تھے جو بند پڑے تھے. آج 164 BHUs میں ٹیلی میڈیسنز کا آغاز کر دیا گیا ہے. آج بلوچستان میں ہیلتھ کی جو فیسلٹیز، چاہے وہ کینسر ہاسپٹل ہو، چاہے وہ ہمارے ٹراما سینٹرز ہوں، چاہے وہ ہمارے دور دراز علاقوں میں مرگ کی صورت پہ جو ہماری فیسلٹیز ہوں، ایمبولینٹری سروسز ہوں، وہ تمام ایئر ایمبولینس ہو، بلوچستان کے لوگوں کے لیے تمام ریفارمز کیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے دن رات آپ کی حکومت محنت کر رہی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو ایک نیریٹو آپ کے لیے سنایا جاتا ہے آپ کو، جس کو میں انپیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. لوگ اس کو انڈر ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، میں اس کو انپیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. یہ اس کو بنیاد بنا کر ہمارے نوجوانوں کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کے ساتھ. آپ کی حکومت، میرے نوجوان بچوں بچیوں، آپ کی گورنمنٹ آپ کو گلے لگانا چاہتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، آپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ آج آپ کے لیے آپ کے اسکالرشپس کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. آج آپ کے لیے روزگار کی اسکیمات شروع کر دی گئی ہے. آپ میری بچیوں کے لیے پنک سکوٹیز، پنک بسز کی سروسز جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. ٹرین سروس کوئٹہ میں شروع ہونے والی ہے جو میس ٹرانزٹ کے لیے ایک انقلاب ہوگا. اسی طرح گرین بسز جو کوئٹہ میں جو ہے اس کی توسیع کی گئی ہے. آج تربت میں، گوادر میں، بلوچستان کے باقی حصوں میں، خوزدار میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اسی طرح پنک بسز کو پھیلایا جا رہا ہے. تو آپ کے لیے مواقع ہیں. حکومت اور ریاست آپ کے لیے وہ تمام مواقع مہیا کرے گی کہ جہاں پر آپ گرو کریں گے. اور اس ریاست نے ہمیشہ بلوچ اقوام ہو، پشتون اقوام ہو، ہزارہ اقوام ہو، میرے پنجابی بھائی ہوں، سندھی بھائی ہوں، سرائکی بھائی ہوں، جو بھی اس صوبے میں رہتا ہے، ہم سب بھائیوں کی طرح صدیوں سے رہتے آئے ہیں. یہ تقسیم دشمن کی ہے. ہمیں ایتھنک بنیادوں پر وہ ڈویژن ہماری کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم کبھی اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. یہ میں اکثر کہتا ہوں، the cost of repetition. میرے وہ دوست، اس پلیٹ فارم سے میں پورے پنجاب کو مخاطب ہوں کہ میری پنجابی بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اس جس بے دردی کے ساتھ جہاں پر قتل کیا جاتا ہے، اکثر میں سنتا ہوں ٹی وی چینلز پہ کہ کسی بلوچ نے آپ کو قتل کیا ہے. معاف کیجئے گا، بلوچ قاتل نہیں ہے، بلوچ مہمان نواز ہے. آپ کو کسی بلوچ نے قتل نہیں کیا. دہشت گرد کی کوئی قوم نہیں، دہشت گردوں نے معصوم پنجابیوں کو، معصوم پاکستانیوں کو شہید کیا ہے. اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر ایتھنک ڈویژن جو ہے اس کو بنیاد بنایا جائے، انپیرلل ڈیولپمنٹ کو بنیاد بنایا جائے. اب اس تمام پروپیگنڈا ٹولز کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ گئے. بلوچستان کا نوجوان سمجھ رہا ہے، بلوچستان کی انٹیلیجنسیا سمجھ رہی ہے، بلوچستان کے جو لائرز ہیں، بلوچستان کی جو جوڈیشری ہے، بلوچستان کے جو یوتھ ہے، وہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ آپ نے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے ریاست سے نوجوان کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہے. اور میرا یہ وعدہ ہے کہ میں میرٹوکریسی سے، میں آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، آپ کو آپ کی شفاف بھرتی کے ذریعے اور میرٹ پہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے ذریعے میرٹوکریسی کو انکریج کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس یوتھ کو واپس ریاست پاکستان کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. اور وہ میرا بچہ، وہ میری بچی جو یونیورسٹی میں ہے، جو کالج میں ہے، آپ کا اگر کوئی میرے سے گلہ ہے، آپ کا اگر حکومت سے کوئی گلہ ہے، آپ کا اگر کوئی بیڈ گورننس سے گلہ ہے، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے، اس کا ذمہ دار میری معصوم ریاست نہیں ہے. خدا را اس کو ریاست کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے. میری غلطی کے ذمہ دار مجھے ٹھہرائے اور میں اس غلطی کو سدھارنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں. ہر ڈویژن میں جاتا ہوں، ہر ضلع میں جاتا ہوں. کمانڈر 12 کور میرے ساتھ ہوتے ہیں، چیف سیکرٹری IGP میرے ساتھ ہوتے ہیں، گورنر صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں. ہم آ کے آپ کی بات آپ کی دہلیز پہ سننے کو تیار ہیں، آپ کو گلے لگانے کو تیار ہیں، آپ سے محبت کرنے کو تیار ہیں، آپ کی ضروریات پوری کرنے کو تیار ہیں. لیکن وہ لوگ جو آپ کو پروپیگنڈا، مختلف پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے آپ کو ڈس انٹیگریٹ کریں ود اسٹیٹ، سمجھنے کی کوشش کریں، خدا را سمجھنے کی کوشش کریں. 1 سال نہیں، 100 سال لگا لیں، 1000 سال لگا لیں،
تا قیامت پاکستان زندہ باد رہنے کے لیے ہے, تا قیامت پاکستان رہے گا. کسی کا باپ پاکستان کو نہیں توڑ سکتا ہے. میں آپ کو بار بار یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے, the moment there is an incident تو پورے پاکستان کو بلوچستان یاد آ جاتا ہے. لیکن کیا یہ آج 20,000 کا مجمع یاد نہیں آ رہا جو جشن آزادی منا رہا ہے؟ کیا وہ فیسٹیولز آپ کو یاد نہیں آ رہے؟ بلوچستان میں جو ریفارمز ہو رہے ہیں, بلوچستان میں جو ایجوکیشن میں ریفارمز ہو رہے ہیں, ہیلتھ میں ریفارمز ہو رہے ہیں, ہر فیلڈ میں پینشن ریفارمز ہو رہے ہیں. بلوچستان میں گورننس کا جو ماڈل انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے جس میں اس میں بہتری آ رہی ہے. بہت پازیٹیو سٹوریز ہیں. ہمارا جو بچہ ہے رند, سوری شاہد نہیں, اس کا شاہزیب رند, وہ پاکستان کا جھنڈا لے کر رنگ میں اترتا ہے. ہمارا بچہ جو مستونگ سے ہے وہ باکسنگ رنگ پہ جب اترتا ہے تو پاکستان کا جھنڈا لے کے اترتا ہے. میری وہ ہزارہ بچی جس نے آج پاکستان کا نام روشن کیا ہے, وہ یہ پازیٹیو سٹوریز ہیں بلوچستان کی. Pakistan had a beautiful story in Balochistan, but unfortunately there is no storyteller. کیونکہ آپ کی توجہ صرف اس وقت ہوتی ہے اور یہ جو سو کالڈ لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں ان سیپریٹسٹ قوتوں کے, ان دہشت گردوں کے, the moment there is an incident in Balochistan, فوراً اس کو پورے بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے کے مسئلے کو بلوچستان کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور ان کے لیجیٹیمیٹ وائسز جو ہیں وہ ٹی وی سکرینز پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور میرے وہ لیفٹسٹ دوست, میں آج ان سے بھی مخاطب ہوں, خدا کے لیے یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ کو ہیومن رائٹس کے لیے سلیکٹیو ہیومن رائٹس یاد آتے ہیں؟ یہ جو ہیومن رائٹس ہے, یہ جو موسیٰ خیل کے اندر اس معصوم عورت کے سامنے بس سے اس کو اتار کے اس کے جوان بیٹے کو اور اس کے شوہر کو بے دردی کے ساتھ گولیوں سے چھلی کر دیا گیا, کدھر گئی آپ کی ہیومن رائٹس اس وقت؟ کیوں نہیں اس کے بارے میں آپ اس طرح بات کرتے کہ باقی معاملات میں جس طریقے سے بات کرتے؟ کیوں آپ کو نظر نہیں آتا ایک پوری دنیا میں نام ہے when a military man is not in combat, وہ یونیفارم میں نہیں ہے, وہ ٹریول کر رہا ہے, he is in train, he is in bus, consider him a civilian. وہ فوجی کنسیڈر نہیں ہوتا ہے. آپ بزدلوں کی طرح جب وہ چھٹی پہ جا رہا ہوتا ہے, جب اس کے پاس بندوق نہیں ہوتی ہے تو اس پر حملہ آور ہوتے ہو اور اس کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیتے ہو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ اب آپ کی ہر چال کو سمجھ چکے ہیں. بلوچستان کے لوگ اب اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ آپ کی حکومت کیا آپ کے لیے کرنا چاہتی ہے اور آپ ہمارے بچے بچیوں کو پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم محب وطن پاکستانی تھے, ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہم محب وطن پاکستانی رہیں گے. ہمارا جینا مرنا اوڑنا پاکستان کے ساتھ تھا, پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے گا. اگین آن کاسٹ آف ریپیٹیشن, میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں, آئی ایم اے پراؤڈ بلوچستانی, آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی. میری 1947 سے پہلے ایک شناخت تھی, اس شناخت میں ایک چینج آئی ہے 14 اگست 1947 کو. Now I am first a Pakistani, then a Baloch, then a Pashtun, then a Sindhi, then a Punjabi, سرائکی اور کوئی اور. میری پہلی شناخت جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے اور پاکستان رہے گی اور تا قیامت پاکستان انشاءاللہ تعالی پائند آباد اور قائم رہے گا. اور کوئی طاقت اس کو نقصان, اتنی بڑی فوج کے ہوتے ہوئے, اتنی منظم فوج کے ہوتے ہوئے, اٹامک پار ہوتے ہوئے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہے. مجھے یہ چٹ آئی ہے کہ لاسٹ 2 منٹس ہے تو میں اب آخر میں صرف اتنا پوری پاکستانی قوم کو 2 چیزوں کی مبارکباد ایک بار پھر دیتا ہوں. ایک تو جو ہم نے جس کی ماں پر یہ لڑائی ہو رہی ہے, جس کا نام ہندوستان ہے, مجھ سے اگر اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ ہندوستان کا نام کیوں لیتے ہیں, تو میرے بھائی جب ہندوستان کر رہا ہے تو اسی کا نام لوں گا نا, مالٹا کا نام تو نہیں لوں گا نا. جو کر رہا ہے اسی کا نام لوں گا نا. تو یہ را فنڈڈ لشکر ہیں, را سے فنڈ لیتے ہیں, را سے پیسے لیتے ہیں, را سے ٹریننگ لیتے ہیں, را ان کو ٹارگٹس دیتی ہے. ان کا انجام جو پاکستان فوج نے کیا فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی سربراہی میں, اس سے لے کر ایک نیچے آخری سپاہی تک ہماری سپاہ نے
जिस जुर्रतमंदाना अंदाज में उसको शिकस्त फाश दिया, जिसके अमा पर ये लोग लड़ रहे थे, उसको तो शिकस्त फाश हुई, उसकी आपको मुबारकबाद मैं हर दफ़ा देता रहूँगा। और दूसरी मुबारकबाद, रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ये पैक्ट किया है सऊदी अरब, टर्किश और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, मैं समझता हूँ कि उमा का जो इतिहाद है वो वक्त की ज़रूरत है। उमा का जो इतिहाद है, मुस्लिम उमा का, वक्त की ज़रूरत है, वो किसी एग्रेशन के लिए नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया को मैं ये बताना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट फॉर एग्रेशन। ये यूनिटी जो है इट इज़ फॉर सेल्फ डिफेंस, और ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। और हम पूरी पाकिस्तानी कौम, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, बिलखसूस पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, अहले बलूचिस्तान की तरफ से मैं पाकिस्तान की इस कामयाबियों पर बहुत दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये यकीन दिलाता हूँ कि बलूचिस्तान के लोग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को जब जब हमारी ज़रूरत होगी, जब जब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले सफ़ों में आप हमें खड़ा पाएंगे। और हमारी अगर कोई गर्दन काट भी देगा तो लहू बोलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। शुक्रिया।